بالکل بھی نہیں مینشن کرتے ہیں، اتنا تو کیا بالکل بھی نہیں مینشن کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے تھوڑا سا ریالٹی میں آنا چاہیے، کیونکہ عوام جو ہیں اس کو اگر اپریشیٹ بھی کریں کہ جی جب وہ تھے تو اس وقت اچھے حالات تھے اور معیشت گرو کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے حالات بدل چکے ہیں. اگر تو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی اور آپ ابھی آئے ہوتے 6 مہینے جیسے ابھی ہو چکے ہیں پریزنٹ حکومت کو آئے ہوئے، بٹ دیٹس ناٹ دا ریالٹی. دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں. 3.5 سال تو ان کو پورے ملے تھے، سو 2.5 سال تو آپ کے گزر چکے، اور 2.5 سال میں آپ ابتدا ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے کہ جی آپ کی ابھی کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے وہ فیصلے کیے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے تھے. معیشت کے لیے خاص طور پر اگر ہم کہیں کہ جی چیلنجز تھے، لائک فار ایگزامپل کہ آپ نے نجکاری کے عمل کو آپ خود کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اگر آپ 2.5 سال میں بتا دیں اور خاص طور پر وہ 16 مہینے میں ایک اسمال سٹیپ پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے اس 16 مہینے میں آپ نے کیا اقدامات اٹھائے. وہ آپ مان لیا کہ جی عمران خان بہت بری حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن آپ نے 16 مہینے کی حکومت میں کون سا سٹیپ اٹھایا تھا. سو اگر جو نواز شریف صاحب کا خود تھنکنگ تھی برعکس دوسرے پی ایم ایل این کے لیڈرز کے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن کرایا جائے، اور اس کی ایک منطق تھی جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جی ادروائز ہم پاکستان کے 2 سال ضائع کریں گے اگر ہم پہلے 16 مہینے کی چلائیں اور اسی چکر میں چلائیں کہ جی ابھی تو 16 مہینے کی ہے، ابھی کیا بڑے ریفارمز نہیں کر سکتے، اور پھر کیئر ٹیکر آ جائے گی. اس وقت تو نہیں اندازہ تھا کہ کیئر ٹیکر بھی آ کے 6-7 مہینے ضائع کرے گی، تو قوم کے تو 2 سال ضائع ہو کے نا. اس وقت جو آپ قوم سے کہہ رہے ہیں بیلٹ ٹائٹننگ کرنے کے لیے اور آئندہ آنے والے 2 سالوں میں اور 3 سالوں میں خوشحالی آئے گی، تو وہ اس وقت جو بھی حکومت آتی، جو بھی اسمبلی بنتی اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے آتی، تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے کافی آگے جا چکے ہوتے اگر آگے جانا ہوتا. سو دیر از نتھنگ ٹو شو فرام دا پی ڈی ایم گورنمنٹ. تو اس کا ظاہر ہے ذمہ دار جہاں آپ پی ٹی آئی کو قرار دیتے ہیں وہاں آپ اپنے بھائی سے بھی سوالات پوچھیں کہ آپ نے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹیکس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، پاپولیشن کنٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا. یہ بنیادی چیز. زبیر صاحب لیکن دیکھیں نا، یہ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جلسے اور دھرنوں کی سیاست نے بہت نقصان پہنچایا، میری حکومت کو چلنے نہیں دیا. تو یہ چیلنج تو پی ایم ایل این کو کنسسٹنٹلی فیس کرنا پڑا پوسٹ 2013 بلکہ اس سے پہلے سے، کہ جب بھی حکومت میں وہ رہے ہیں تو سڑکوں پر ہمیشہ یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے. آج بھی یہی چیلنج ہے، جگہ جگہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے جہاں تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کرتی ہے. انہوں نے کہا میں خود چل کے بنی گالا چلا گیا، میں نے میٹنگ کی خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے مجھے اشور کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر لندن میں جا کے پلان بنا کے واپس آ گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوائنٹ میں کچھ نہ کچھ سبسٹانس ہے کہ جو ریزسٹنس اتنی زیادہ ملنا شروع ہوئی پچھلے 1 ڈیکیڈ کے اندر، وہ اس سے پہلے نون لیگ نے شاید ہی فیس کی ہو؟ 2022 میں کے شروع میں جب تک یہ بات ہوتی تھی تو اس کا بہت ریلیونس تھا اور بہت لاجک تھی. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں شروع کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا قانون ہے، کیا آئین ہے، کیا اجازت دیتا ہے، کیا نہیں اجازت دیتا. وہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، وہ آئین کے مطابق عمل کرتے ہوئے دھرنا ہوا 126 دن کا اور کچھ نہیں کہا گیا. ایسا ہی ہے نا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی گئی، کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا تھا کہ جی ان کو اجازت ہے سو فار پیسفل وہ کریں. حالانکہ وہ پیسفل سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اور کافی مشکلات پیدا کی تھی حکومت کو اپنے ڈے ٹو ڈے آپریشنز، بیکاز ظاہر سی بات ہے ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے. لیکن اب آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جو 3.5 سال تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے، اس میں مزمل میں وہ ہراول دستے میں شامل تھا جو مریم نواز لیڈ کر رہی تھی، اور ہر جلسے میں موجود تھا. درجنوں جلسے ہوئے 2019 سے لے کے 2022 کے شروع تک، درجنوں پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں. کبھی ایک جلسے میں مجھے بتا دیں سیکشن 144 لگا تھا. ایک میں یہ بتا دیں کہ جی یہ ٹائم ہوگا آپ کا شروع کرنے کا اور یہ ٹائم ہوگا آپ کا ختم کرنے کا. These are draconian authoritarian measures. اس سے پہلے کہ میں وہ آئینی پیکج کی بات کروں جوڈیشل ریفارمز کی جو کہ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کے لوگ،
یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے ذاتی پولیٹیکل رول کو لے کر بھی بہت سے آپ کے فارمل کالیگز جو ہیں جیسے آصف کرمانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا وہ بے بس ہو چکے ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو افیکچول چھوڑا ہی نہیں ہے اور وہ صحیح بریف بھی نہیں کرتے ان کو۔ سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ پارٹی میں غلطی کرتے ہیں اور ساری پارٹی کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ترامیم کی رات کو نواز شریف صاحب اسلام آباد میں موجود تھے، پھر وہ واپس آ گئے، اب سنا تھا لندن جا رہے ہیں، اب وہ پھر مؤخر ہو گیا کیونکہ یہ آئینی پیکج پاس کروانا ہے، ذاتی حیثیت میں از ہی ہیپی، از ہی آن بورڈ جو بھی ہو رہا ہے؟ لیکن اب ان کے دل کی راز تو میں اور آپ نہیں جانتے، بٹ نواز شریف دیٹ آئی نو وہ بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ آج کل کے حالات سے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہی نوز مور دین اینی ون ایلس کہ یہ جو حکومت ہے یہ مینڈیٹ اس کو نہیں ملا ہے، اس کے پاس وہ پاپولیرٹی پاپولر سپورٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے عہدے ہیں۔ ہی نوز مور دین اینی ون ایلس اینڈ دیر فور ان کی پریشانی ضرور ہے، لیکن ان کی ایک مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پاس کیا چوائس ہے۔ ایک چوائس، ایک طرف عمران خان کھڑے ہیں جو پاپولسٹ نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہیں، چیمپئن کر رہے ہیں سویلین بالادستی کے کاز کو اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹس انٹرفیرنس۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب ایک زمانے میں بات کرتے تھے۔ وہ جب 2017 کو یاد کرتے ہیں تو وہ یہ بھی بتائیں کہ جو اس وقت ان کا بیانیہ تھا اس کا کیا 50% وہ آج بولنے کے لیے تیار ہیں، کیا 25% بولنے کے لیے تیار ہیں، کیا 1% بولنے کے لیے تیار ہیں؟ سو دیٹ از ہز مجبوری، وہ نہیں بول سکتے اس بیانیے کو جو کہ پاپولر تھا۔ زبیر صاحب بڑا یہ انفارچونیٹ سوال ہے، لیکن اب پولرائزیشن اتنی ہے کرنا پڑے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت یا تو آپ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں یا جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ پارلیمان کی بھی بے توقیری ہو گئی، 10-12 MNAs وہاں سے اریسٹ ہو گئے جو سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر عدلیہ کی بات کی جائے تو پہلے پنجاب کا الیکشن نہ ہونا ان کے ڈائریکٹو پہ، پھر بلے کا نشان لینا، اور اب آ کر جو تفصیلی فیصلہ سامنے آیا مخصوص نشستوں کا، اس کو نہ ماننے کا حکومت کا موقف۔ آپ ان دونوں میں سے پھر کس کو وے کریں گے کہ اگر حکومت کا یہ موقف ہے کہ لیجسلیٹ ہم نے کرنا ہے، ہم بتائیں گے کہ قانون سازی کیا ہوگی، اگر آپ نے آئین بنانا شروع کر دیا تو ہمارا تو رول ختم ہو گیا، آپ کو جسٹیفائڈ لگتی ہے اوپینین یہ؟ نارتھ کوریا میں بیٹھ کے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور KGB والے سوویت یونین میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یا نازی جرمنی میں۔ ایک قائد اعظم کی تھنکنگ کے حساب سے جو پاکستان چلنا تھا اس کے حساب سے تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اف اینی تھنگ از کین بی ناؤ کالڈ اے بنانا ریپبلک، کہ ایک اگر انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن یا لا اگر وہ سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ ہے کس کے لیے؟ بھائی سپریم کورٹ کا اگر آپ وہی حق لے لیتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جی 8-2 کی جو میجورٹی تھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اور دھڑلے سے نہیں امپلیمنٹ کیا، ڈھیٹ بن کے نہیں امپلیمنٹ کیا، یہ کہہ کے نہیں امپلیمنٹ کیا کہ ہم نے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اوتھ اٹھایا اس لیے نہیں ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے مزمل کہ ہر پاکستانی کو یہ رائٹ ہے کہ کورٹ کے، چاہے وہ لوور کورٹ کا فیصلہ ہو، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو، یا جو بھی، اس کو عمل درآمد کرنے کا اپنا رائٹ ہے، بیکاز وہ تو سمجھتے کہ آئی واز آن دا رائٹ اور کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ دیا۔ دوسری چیز یہ دے گاٹ اوے ود، وہ جو آپ نے 90 کا ذکر کیا تھا کہ اس الیکشن نہیں کرائے، دیٹ واز دا گریوسٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن۔ پھر مینڈیٹ چھینا گیا نا، مینڈیٹ چھینا گیا کس کا؟ عوام کا۔ ایسٹ پاکستان کا کرائسس تھا کیا کہ عوام کا مینڈیٹ، وہاں الیکشن ہو چکا تھا نہیں دیا گیا، یہاں ہونے سے پہلے آپ نے روک دیا، اور بالکل دھڑلے سے ڈھیٹ بن کے سب کے سامنے امینڈمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ جی اس کا فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے اس وقت، یہ سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہے۔ KP کے الیکشن 90 ڈیز میں نہیں کرائے، کیونکہ اگر وہ کرا لیتے تو پاکستان کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیٹ می ایڈ اٹ ہیئر ونس اگین کہ اگر پنجاب کے الیکشن 90 دن میں ہوتے، جو کہ مڈ اپریل میں ہوتے 2023، which is just about 20 days before May 9th، میرے حساب سے May 9th نہ ہوتا۔ اچھا